Our next session here is towards developing coastal urban resilience, the case of Clifton Urban Forest. The speakers are Masood Lohar, Murtaza Wahab, Mehanu Agha, Gul Hassan Kalmati, Nadeem Mirabar, Shahid Saeed Khan, Shah Murad Aliani, and Nuzhat Pathan. And the moderator is Katrina Hussain. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I have to take over because the moderator has not reached yet. My name is Masood Lohar. We are waiting for one more distinguished guest. अच्छा स्टार्ट कर लें लेट देम अच्छा मेरे ख्याल में तो ये जो वीडियो है वो चला दें ज़रा प्लीज़. या इफ यू वांट टू वेट 2 minutes till some more people come I think हाँ ओके. take it 2 minutes इसके बाद प्रेजेंटेशन है वो चला दें प्लीज़. This is the biodiversity regeneration that we created at Clifton Urban Forest. It's an ecosystem restoration and urban resilience. So मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या. I hope you can see it. हालांकि इतना अच्छी तो नजर नहीं आ रही. ये मूरहन के अंडे हैं. So next there. Next. Flamingos. Next. Next. Plovers. Next. Moorhen and different other birds. Next. Next. Glossy ibis के flocks कराची में आना शुरू हो गए हैं.
نیکسٹ ڈفرینٹ قسم کی بٹرفلائیز جس میں ایک ریئر بٹرفلائی بھی ہے وہ آ چکی ہے. یہ نیکسٹ واٹر لیلیز اینڈ لوٹس ری انٹروڈیوس ان کراچی. نیکسٹ یہ سبزیاں ہیں مختلف جو ہم نے بارش کے دوران جو لگائی تھیں. اور یہ نیکسٹ یہ وہ جگہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے گند کچرے کا ڈھیر تھا جہاں پہ ہم نے یہ فارسٹ لگایا ہے کلفٹن اربن فارسٹ. نیکسٹ یہ بھی وہی جگہ ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنی بری جگہ پہ آپ فارسٹ لگا کے ایکو سسٹم ریسٹور کر سکتے ہیں اٹ مینس دیٹ اٹ از پاسبل اینڈ اٹ از پاسبل ناٹ اونلی ان کراچی بٹ آل اوور پاکستان. نیکسٹ مرزا وہاب صاحب I hope he will join us today. He was supposed to join us. He was the key government person who helped me in making this effort a success. Next. اچھا why urban resilience is necessary in Karachi. میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا لیکن آپ تھوڑا ڈریں تو بہتر ہے کیونکہ آپ کو پیٹرن بتا دوں کہ کراچی از earthquake zone B which lies directly on major seismic fault called Allah Band. From 9th century to 2001's earthquake in India, all earthquakes have happened on the Allah Band fault. And the pattern has been that whenever there was an earthquake, that certain port completely got submerged in water. 9th century میں دیبل پورٹ سبمرج ہوا. ارتھکویک کا ایپی سینٹر جو ہے جنگشائی تھا. پھر 1668 میں اورنگا پورٹ وہ سبمرج ہوا اور ہسٹری میں ہے کہ 30,000 ہاؤس ہولڈس کمپلیٹلی گاٹ سبمرجڈ ان دا واٹر. 30,000 ہاؤس ہولڈس کو ملٹیپلائی کریں 7 سے تو تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ جو ہے وہ آپ کا وہ ہو جاتا ہے. تو اندازہ کریں کہ اگر اس شہر کی پاپولیشن کیا ہوگی جہاں پہ 30,000 ہاؤس ہولڈس کمپلیٹلی 17 سینچری میں اندر چلے گئے. پھر 1819 میں سندھڑی پورٹ جو انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ تھا کمپلیٹلی گاٹ سبمرج کمپلیٹ اس حد تک کہ اس وقت انگریز آ چکے تھے تو فوٹوگرافس موجود ہیں میں دکھاتا ہوں. پھر 2001 کا جو ارتھکویک گجرات انڈیا میں آیا تھا اس میں آپ کو تباہی کا اندازہ ہے وہ بھی اللہ بند فالٹ پہ آیا تھا. اور بہت سارے لوگ یہاں پہ کراچی میں کہتے ہیں کہ جی کراچی میں کبھی بھی سائیکلون نہیں آئے گا کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اس کو روک لیتے ہیں. وہ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں یقیناً لیکن 1902 میں آیا تھا 1944 میں آیا تھا 1964 میں آیا تھا 1965 میں آیا تھا اور 10,000 لوگ مرے تھے کراچی میں. لیکن چونکہ انڈیا سے وار ختم ہوئے ہمیں 15 دن ہوئے تھے تو خبروں پہ ڈومیننٹ نیوز جو تھی وہ تھی اور یہ خبر مر گئی. 1944 میں جو سائیکلون آیا تھا کراچی میں 10,000 لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے 44 میں میرے حساب سے پاپولیشن 4 لاکھ تھی کراچی کی بلکہ اس سے بھی کم. تو آپ ریشو کو اندازہ لگا لیں. اچھا سونامی کراچی میں آئی تھی 1945 میں اور مکران کوسٹ پہ 4,000 لوگ مرے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1945 میں کمیونیکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی تو رپورٹس کم ہوئی تھیں. 4,000 کو 1945 میں بھی پاپولیشن 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ کے قریب تھی. تو آپ ریشو کا اندازہ لگا لیں. سونامی جو ہے کراچی میں آئی تھی. اس وقت سونامی لفظ ایجاد نہیں ہوا تھا تو اس کو ٹائیڈل ویو کہا گیا ہے اخباروں میں. گوگل کر کے دیکھیں آ جائے گا. اچھا اب کراچی کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے اور ریئل اسٹیٹ سے پیسے کمانے کا جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستانیوں کا اس میں کمنگ 10 ایئرز میں بہت سارا نقصان ہو چکا آلریڈی ہو چکا ہے اور ہو جائے گا. اب کراچی کا ایکو سسٹم کیسے خراب ہوا ہے اور کس طرح تباہ ہو چکا ہے اور کس طرح ہم سب مطلب ٹائم بام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ زندگی سب کو پیاری ہے بنسبت ریئل اسٹیٹ کے. نیکسٹ
کراچی میں پاکستان کی پاپولیشن کا 10% رہتا ہے اور یہاں پہ 2 کی پورٹس ہیں. 91% آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے. دیٹ از ارتھکویک زون بی. اور ارتھکویک زون اے جو ہے وہ ہے گوادر. تو یہ تینوں پورٹس جو ہے ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ اللہ معاف کرے وی کین ناٹ افورڈ ٹو ایون 5 دن کے لیے بھی اگر ہمارے پورٹس بند ہو جائیں تو ہم تو سری لنکا بن جائیں گے. دونوں پورٹس کو خطرہ ہے. میں ٹیکنیکل آدمی ہوں. آئی ایم ٹیکنیکلی ٹیلنگ یو both ports in Karachi are in danger, in extreme danger. اور یہ بہت alarming ہے. And it is criminal to not say it and not tell it, not tell to the people, to the community, to the citizens. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی is an open sea port. It is not on a creek. It is an open sea port. So you can imagine. Sustainable Development Goals 14 کے تحت پاکستان پہ 2030 میں امبارگو لگ جائے گا. Many people do not know about it. کیونکہ لائف بلو واٹر از سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 14 اور ہمارا کمپلیٹ فیلیور ہو چکا ہے. اور 2028 میں جب اس کی اسیسمنٹ شروع ہوگی تو اس کے بعد اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ نو شپ آف اینی کنٹری will come to our waters or our ship will go to their waters. So it will be a complete embargo. It is total annihilation. Next. یہ سندھڑی پورٹ کا میں دکھا رہا ہوں. یہ بیفور اینڈ آفٹر ارتھکویک جو ہے پیٹرن یہ رہا ہے کہ اللہ بند فالٹ پہ جتنے بھی زلزلے آتے ہیں کمپلیٹلی پورا کا پورا پورٹ جو ہے وہ سبمرج ہو جاتا ہے. دیٹ از اے پیٹرن. نیکسٹ. یہ وہ اخبار کی میں کلپ دکھا رہا ہوں جس میں سونامی کا ذکر کیا گیا ہے 1945 میں. ٹائیڈل ویو کازز ان رش آف سی واٹر. یہ کراچی کی سونامی کے بارے میں ذکر ہے. حالانکہ یہ ارتھکویک جو ہے 150 کلومیٹرز وہاں تھا اندر تھا ٹوارڈز ٹرپل جنکشن, لیکن اس کے بعد بھی سونامی کراچی تک آ گئی تھی. نیکسٹ. اچھا کچھ اور بھی ارتھکویکس آئے ہیں چھوٹے موٹے جو جس کے بارے میں یا تو رپورٹس نہیں ہیں یا اس کی زیادہ ڈیٹا نہیں ہے. کترینا پلیز ہیو سیٹ. I have taken over your role, but you will soon. No. I'm doing my presentation and then you can. اچھا 1765 میں ارتھکویک آیا, 1851 میں آیا, 1858 میں آیا, اور ان سب ارتھکویکس نے سونامی جنریٹ کی. لیکن چونکہ کراچی چھوٹا گاؤں تھا اور it started picking its population only after 1901. سو اس وقت کراچی واز ریلیونٹ کہ وہاں پہ سونامی پہنچی یا نہیں پہنچی, لیکن ڈیفینیٹلی پہنچی. بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ 9th سینچری والا جو ارتھکویک تھا جس کی وجہ سے دیبل پورٹ سبمرج ہوا, کراچی واز ٹوٹلی سویپٹ آف وتھ the territory where Karachi was under water. Hypothetically I'm telling you. Next. یہ تصویریں صحیح نہیں آ رہی ہیں. اورنگا پورٹ جو تھا چونکہ اس کے بارے میں بہت سینسزم تھی. There was a cynicism that it had never happened, that it never existed. So we made some of us friends, we made a expedition, and we went inside the sea in the low tide, and we found not only other things but also the Church of East India Company. So this cross that you see is taken from that church which was there, and it was a big city of 7 kilometers long, submerged in the sea water. Next. اور یہ I'm standing next to a building there. Many big large buildings, beautiful buildings, and the whole city is in underwater. Next. اچھا اب آپ کو میں بتاؤں, how many of you know that Kemadi was an island? Do you believe that? Kemadi was an island. اور یہ جو دوسرا جو آئیلینڈ ہے بات آئیلینڈ, بات آئیلینڈ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے بات آئیلینڈ, اٹ واز این آئیلینڈ. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایکچوئل کراچی یہ ہے. یہ کیماڑی آئی لینڈ ہے, یہ پرانا میپ دکھا رہا ہوں 19 سینچری کا, اور یہ پھر بیک واٹر ہے, پھر یہ آئی لینڈز ہیں. تو یہ پورا جو جگہ ہے یہ سمندر کی جگہ تھی جہاں پہ ہم نے اب کنسٹرکشن کر دیا ہے. لیکن اب خطرہ یہاں یہ زیادہ نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ جب ہم نے اب اور زیادہ اندر جانے کی کوشش کی ہے, ایمار فیز 8 ایکسٹینشن,
اب now we are inviting earthquake. کیوں؟ کیونکہ because Indus Delta is a tidal delta. It has a tidal pressure. Its tidal pressure is way too high than any other delta. So what you do when you reclaim the land and you go inside the water, you basically irritate and اس کو آپ چھیڑتے ہو فالٹ لائن کو اور ارتھ کو انوائٹ کر رہے ہو. تو میرے اسیسمنٹ یہ ہے کہ اللہ رحم کرے, ڈر بھی لگتا ہے بلڈروں سے, وہ مروا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ کہ میں یہ بتا دوں کہ میری اسیسمنٹ کے مطابق ایمار والا سارا پورشن جو ہے 3 سال کے اندر سبمرج ہو جائے گا. نیکسٹ دیکھیں, جو کلفٹن ہے اور جو ڈی ایچ اے ہے وہ سارا اس بیک واٹر ریجن میں ہے. یہ 19 سینچری کا ارتھ جو ہے نا میپ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو پتہ ہے ایشیا کی سب سے بڑی لیگون کہاں ہے ابھی؟ چلیکا ان انڈیا, بٹ ایکچولی اٹ واز ان پاکستان, ان کراچی. اور اس لیگون کا آپ میں سے کوئی کراچی آئٹ ہے who was born in کراچی؟ اینی بڈی؟ جی میرا آپ سے سوال ہے, کراچی کی سب سے بڑی لیگون کا نام کیا تھا؟ پتہ ہے کہاں پہ؟ The lagoon was called Ohio Lagoon and it was located یہ جو بوٹ بیسن کا کالا پانی نظر نہیں آتا آپ کو, یہ اور پوری شیریں جناح کالونی, پوری ہجرت کالونی, امریکن کونسل جنرل کا جو آفس, پھر آپ چلتے جائیں سمندر تک, یہ ساری اوبایو لیگون تھی. اینڈ اٹ واز الائیو ٹل 1965 جب سائیکلون آیا تھا, کیونکہ لیگونز ایبزارب کر لیتی ہیں پریشر کو. اگر اب سائیکلون آئے, اللہ معاف کرے, تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کی دوسری بھی لیگون ختم ہو گئی ہے. اچھا میرا ایک اور بھی سوال ہے کہ دنیا میں ہم جاتے ہیں وہاں سمندر جو ہے نا بلیو واٹرز ہوتے ہیں, ہمارا سمندر گٹر کیوں ہے؟ کہ جی آپ جائیں منوڑے پہ تو بدبو کی وجہ سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, ہاربر پہ جائیں تو کھڑا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کبھی یہ سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایک لیگون تھی, اس کا نام تھا نئے نار, اینڈ اٹ واز کنیکٹنگ دا سی فرام سینڈ پٹ ٹو دا ہاربر. So during the high tide and supra tide period, the water used to come and wash from the harbor. تو یہ ایک سائیکل تھا, وہ 55 میں کے پی ٹی نے بند کر دیا. تو اس کے بعد اب کوئی سائیکل ہے ہی نہیں. تو اب جو بھی میں کہتا ہوں کہ جتنا ڈریجنگ پہ کے پی ٹی اور نیوی خرچ کرتی ہے ایک سال میں, اس سے بہتر صرف یہی ہے کہ 1-2 ایکٹیویٹی کر لیں, وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ بھی بتاتا ہوں کہاں. نیکسٹ. اچھا, اب میرین ایکو سسٹم ہوتا ہے, ہر کوسٹل سٹی کا ایک کوسٹل میرین ایکو سسٹم ہوتا ہے. اس میں کیا, ان لائک دبئی, یہ دبئی کی مثال دیتے ہیں. دبئی از اے ڈیزرٹ, دیر از نو ریور دیئر, دیر آر نو ریور, وہ رین فال ہی نہیں ہے. دبئی کی مثال ہم, وہاں کوئی ٹائیڈ نہیں ہے, وہاں کا ٹائیڈل پریشر نہیں ہے. یو کانٹ کمپیئر دبئی وتھ کراچی. ریورس 2 ریورز ہیں ہماری, ملیر اور لیاری. دونوں کی ڈیلٹائیں جس کو اسٹیوری کہتے ہیں, جہاں پہ دریا جو ہے سمندر میں جا کے پہنچتا ہے, اس جگہ کو اسٹیوری کہتے ہیں, اور وہ ڈیلٹا بناتا ہے. دونوں ریورز کی ڈیلٹائیں نہیں ہیں, ختم ہو گئی ہیں, ملیر کی بھی اور لیاری کی بھی. یہ میری پریزنٹیشن سننے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا آپ ریزیلینس کے لیے کوشش کریں یا کراچی سے مائگریٹ کر لیں, کیونکہ یہاں یا تو اشہد کا کلمہ پڑھ کے پھر رات کو سوئیں. اچھا, کریکس پھر اسٹیوریز ہوتی ہیں, پھر کریکس ہوتی ہیں. کراچی میں کتنی کریکس تھیں؟ اینی کراچی آئٹ, کتنی کریکس تھیں کراچی میں؟ کون سی؟ وہ مین کریکس تھیں, ایک تھی گزری کریک اور دوسری تھی کورنگی کریک. تو گزری کریک تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک کالونی بن گئی ہے, وہاں تو کریک وریک تو ہے نہیں. اب کورنگی کریک جو ہے وہ بھی شرنک ہو کے اس کی, اچھا کریکس کی پھر سب کریک ہوتی ہیں, میرین ایکو سسٹم کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو سب کریکس ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی سب کریک نہیں ہے. کریک جو تھی کورنگی کی ایک رہ گئی ہے. ابھی جو ہم ڈوبتے ہیں نا 100, ہماری کتنی رین فال ہے کراچی کی؟ 175 ملی میٹر.
175 millimeter میں بھی ہم ڈوب رہے ہوتے ہیں. کوالٹی آف لائف کہاں ہے؟ ویئر از یور کوالٹی آف لائف؟ DHA میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تھروٹ کے مسئلے ہوتے ہیں, یہ مطلب تو ہم اب بہرے جا رہے ہیں. ہاؤ لانگ یو ول اسکیپ فرام دا نیچرس رینج جب تک اپنے آپ ٹھیک نہیں کریں گے. لیگونس کا میں نے بتایا 2 مین لیگونس تھیں. اوبایو لیگون واز دی لارجسٹ لیگون ان ایشیا, جو اب نہیں رہی, اور وہ سمندر سے کاٹ دی گئی ہے, which is criminal, which is playing with the lives of people. اچھا, نینار کا میں نے آپ کو بتا دیا. نینار کو ابھی بھی ریسٹور کیا جا سکتا ہے. if you restore نینار, آپ کا سارا سمندر ہے وہ بلو واٹرز بن سکتا ہے. if somebody is interested we can assist. next, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے 2015 میں پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جی کراچی 60 سالوں میں دین اینڈ ٹھٹا اینڈ سجاول will submerge in water in 30 years. تو 60 سالوں میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ سبمرج ہو جائیں گے. ایک سائمولیشن کی گئی میٹ آفس کے نے کی کہ اگر ٹیکٹونک پلیٹس کا ٹرپل جنکشن جو کراچی سے 150 کلومیٹرز ہے, اگر جنریٹ ہو ارتھ کویک تو کیا ہوگا؟ سونامی ول وائپ آؤٹ کراچی ود ان 20 منٹس. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میٹ آفس کا سائمولیشن کہہ رہی ہے, گوگل کر کے دیکھ لیں. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس وقت جب ہمارے ہاں نارتھ سندھ میں 60 آورز مسلسل بارش ہو رہی تھی اور 1/3 آف پاکستان's ٹیریٹری واز انڈر واٹر, اس وقت ہمالیاز کے اس پار ینگزی ریور جو تھی چائنا کی, اس میں ڈراؤٹ تھا. تو ٹیکنیکلی ہم اس کو کہتے ہیں پرسپیٹیشن شفٹ, جو ہائپوتھیٹیکلی مائی اون ہائپوتھیسس 10,000 سال کے بعد ہوتا ہے یہ سائیکل, کیونکہ دیر واز اے لاسٹ ریور کالڈ ہاکڑو اور سرسوتی which was equally as big as Indus, and it is gone, it's not there anymore. So ہو سکتا ہے the precipitation shift has started, and the more rains, the more and more water, and because ہم already waterways بند کر چکے ہیں housing colonies کی وجہ سے, تو یہ ایک بہت خطرناک سچویشن ہے اس ملک کے لیے. اور سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے ایکسٹریم فوڈ شارٹیج ہوگی. نیکسٹ, چونکہ میں ماڈریٹر میں خود ہی بن گیا ہوں تو میری مرضی ہے میں جو چاہے کروں. کتنی زیادہ دیر سے, سوری, 2-3 سلائڈ. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ اور حل بہت بڑے ڈیسیجن سے لینے پڑیں گے, اور نہیں لیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے بہت خطرناک سچویشن ہے. میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں, سائزمالوجی جو جانتا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے, اوشنوگرافی جو جانتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے. دونوں ملی ریورز کی ڈیلٹاؤں کو ریسٹور کرنا پڑے گا, نو میٹر واٹ. آپ نے کون سا مرینا کلب توڑنا ہے یا گالف کلب توڑنا ہے, یو ہیو ٹو ریسٹور دا ڈیلٹاز آف بوتھ ریورز, ملیر اینڈ لیاری. اچھا, رین واٹر جو ہے اس کو کیپیٹلائز کرنے کا پلان ہونا چاہیے باقاعدہ پالیسی لیول پہ, کہ پانی جو آتا ہے وہ سارے کا سارا پانی کیپیٹلائز کیا جا سکتا ہے کراچی میں. کراچی از اے کوسٹل سٹی, وی کین کیپیٹلائز دیٹ واٹر ان آور ریورس, in our lagoons, we can restore the lagoons. سب کریکس, کم از کم 4 سب کریکس کو آپ کو ریسٹور کرنا پڑے گا اگر اس شہر کو زندہ رکھنا ہے. تو نہیں کیا تو نیچر خود ریسٹور کرے گی. پر نیچر جب ریسٹور کرتی ہے تو وہ بڑے ظالمانہ انداز سے کرتی ہے. ریسٹوریشن آف کی لیگونس, دونوں لیگونس, اوبایو لیگون اینڈ نینار لیگون, دونوں کو ریسٹور نہیں کریں گے. یو کین ناٹ withstand a simple cyclone or a minor earthquake of 5.5 اور 6 بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا, ریزیلینس کریٹ کرنی پڑے گی اوپن سی بیچز پہ, جیسے کلفٹن DHA یہ اوپن سی بیچ ہے. ہاؤ کین یو پاسبلی تھنک اینڈ افورڈ ٹو ناٹ ہیو ریزیلینس کریٹڈ آن سچ اوپن سی بیچز؟ It's criminal. You're exposing the whole population. Next. اچھا, اس سال
بارش کا پیٹرن بتا دوں آپ کو. بحریہ ٹاؤن میں 1022 ملی میٹر آئی تھی. کراچی سٹی میں 600 ملی میٹر. شاہ بندر میں 1100 ملی میٹر. تو پورے کوسٹل بیلٹ کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. کنسیڈر اگر کراچی میں شہر میں 1100 ملی میٹر بارش ہو تو کیا ہوگا. تو ڈی ایچ اے فیز 5 والے جو نا اپنے گھر بھیج دیں. نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ. Thank you very much for listening to me very patiently. And thank you for the panel also. اللہ بند فالٹ کے قریب ہے. Over to you, ma'am. ہیلو جی بہت بہت شکریہ مسعود لوہار صاحب. پہلے تو میں آئی اپالوجائز فار بینگ لیٹ. کرونکلی لیٹ از مائی پرابلم. آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس سیشن میں شرکت کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ہمارے شہر کے فیوچر اور ہمارے پورے کوسٹ لائن کے حوالے سے آج جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اس پہ جتنا بھی زور ڈالے وہ بھی کم ہے. جسٹ بریفلی آئی وانٹ ٹو سے ون تھنگ کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ کے اثرات ہم لوگ پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں. ان ڈاٹس کو کنیکٹ بھی کر دیا گیا ہے. جو اس سال سیلاب آیا ٹھیک ہے وہ ہم نے دیکھا, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے بھی سیلاب آتے تھے, لیکن اس سیلاب کی نوعیت بالکل الگ تھی. اینڈ ویڈ بی ہیپی ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ اگر آگے کوئی بات کرنا چاہے. 2 سال پہلے کراچی کے شہر میں جو بارش ہوئی تھی وہ معمول سے کہیں زیادہ تھی, اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ایک خوفناک طریقے میں کئی سو لوگ شدید ہیٹ ویو میں جاں بحق ہو گئے تھے. یہ سارے ایونٹس ریلیٹڈ ہیں اور یہ سارے موسمیاتی تبدیلی کا ایک الگ الگ کڑی ہے. ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ری ایکٹ کیا ہے. ہیٹ اسٹروک ہوا, ہم نے سیکھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پانی بہت زیادہ جب آنے لگتا ہے تو پھر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اوہو جی سیلاب آ رہا ہے, اب ہم کیا کریں یہ کیا کریں, اور ہم فوراً دوڑتے ہیں ریسکیو ریہیبلیٹیشن. اس میں جو مسعود لوہار صاحب بات کر رہے ہیں وہ پری ایمپٹیو ایکشن کی بات کر رہے ہیں, ریزیلینس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے, لیٹس بی کلیئر آن دیٹ, ان کو ہم برداشت کیسے کر سکتے ہیں, ہم اپنی تیاری کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کو منیمل اس کا اثر ہو. اور اسی کے حوالے سے میں اپنے اگلے مہمان کا تعارف کرانا چاہوں گی, اور وہ ایکولوجسٹ بھی ہیں, اس پہ انہوں نے اسٹڈی بھی کیا ہے. میں وقت کیونکہ کم ہے تو آئی ول لیٹ ہز نیم اسٹینڈ فار ہم سیلف. ندیم میر بہار صاحب آپ کو آ کے ذرا مزید بتائیں گے کہ ہماری کوسٹ لائن کی ایکالوجی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ندیم صاحب. تھینک یو کترینہ. بیسیکلی اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں پوری کوسٹ کا, پاکستان کوسٹ کا, تو ہماری کوسٹ جو ہے وہ اس نے ڈفرینٹ ایونٹس جو ہیں وہ وٹنس کیے ہیں. اس میں کلائمیٹک ایونٹس بھی ہیں, اس میں جو باہر سے انویژنس جو ہوئے ہیں وہ بھی اسی کوسٹ کے ذریعے آئے ہیں. لوگ جو انویڈرس ہیں, ایک 325 BC میں جب الیگزینڈر نے حملہ کیا یہاں پر, اس کے جنرل نے یہاں پر حملہ کیا, تو انہوں نے اپنی جو کرونیکلس ہیں اس میں لکھا ہے کہ ہمیں ایک بستی ملی یہاں پر, اور وہ جو تھی بستی تھی انڈس ریور کے بالکل ماؤتھ پہ تھی. تو دیٹ واز ہیڈیڈ بائی اے لیڈی, اور وہاں پر ہم جیسے وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ایک خاتون تھی جو لیڈر تھی اس بستی کی, اور وہ جو ہے نا اس بستی کو ہیڈ کر رہی تھی. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جو کراچی ہے اور اس کی جو لائف ہے اور جہاں پر جو لوگ ہیں وہ کب سے رہ رہے ہیں. یعنی اس وقت ایک بستی ان کو ملی یہاں پر اس کوسٹ پہ, اور وہ انڈس ریور کا ماؤتھ تھا. اور آج کل جو سائنٹسٹ جو ریسرچ کر رہے ہیں لوگ اس فیلڈ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بستی تھی یہ منوڑا کے قریب تھی یہ بستی.
تو ابھی بھی ہمیں لوگ وہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کوسٹل ایریا میں ہمیں لوگ مل رہے ہیں ابراہیم حیدری میں, ریڈی میں, منوڈا کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیجینس ہیں اور ایک اسپیشل جو ایکو سسٹم ہے اس پر ڈپینڈ کرتی ہے ان کی لائف, فار فوڈ, فار لیونگ, فار ایوری تھنگ, ٹریڈ. تو یہ لوگ جو ہیں پورا کراچی جو ہے وہ ٹرانزیشن اس کی دیکھیں کہ کراچی کی جو ٹرانزیشن ہوئی ہے 1703 کے بعد اس کی جو ہے نا ٹرانزیشن شروع ہوئی ہے. جیسے پہلے جو ریور ہب ریور تھا دیٹ واز دی اس کا جو ماؤتھ تھا ہب ریور کا, دیٹ واز دا میجر پورٹ, اور وہاں پر جو ہے نا پہلے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے اور وہاں سے ٹریڈ وغیرہ ہوتا رہتا تھا. تو اس کے بعد جب ایک میگا فلڈ آیا مانسون کے نتیجے میں, تو جو ہب ریور کا جو ایسچوری ہے وہ اور جو پورٹ ہے وہ بند ہو گیا. تو پھر لوگ جو ہے یہاں شفٹ ہوئے اس طرف, جو ہے وہ جو کمیونٹیز تھی, پاپولیشن تھی, وہ شفٹ ہوئیں. اور لیاری جو آپ کو کھارا در اور میٹھا در جو ہے مشہور جگہ ہے, وہاں پر جو ہے نا ان لوگوں نے وہ بستی شفٹ کی. اور ماڈرن ہسٹری میں لوگ جو ہے اس کو جو ہے نا یہاں سے کوٹ کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ایک بستی بنائی گئی اور اس کے بعد جو ہے نا کراچی کا آغاز ہوا. لیکن کراچی کا جو آغاز ہے, یہاں کی جو انہیبیٹنٹس ہیں وہ بہت پہلے رہ رہے تھے 325 BC میں. اور الیگزینڈر کے جو کرونیکلس ہیں جو ہسٹورینس نے لکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پر جو لوگ تھے ان کو سندھی جو ہے انہوں نے بولا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں جو لوگ تھے وہ سلم تھے اور ٹال تھے, اور ان کے پاؤں میں جو چپل ہوا کرتی تھی وہ تھوڑی موٹی چپل پہنتے تھے اور اس کے اوپر ایک پٹی ہوتی تھی. تو یہ کریکٹرسٹکس جو انہوں نے بتائے. اب اس میں جو پاپولیشن جو چینج ہوا ہے, ڈائنامکس جو چینج ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے کیونکہ کراچی کی جو لوکیشن تھی یا اس کوسٹل ایریا کی, اٹ واز اے شیلٹرڈ کوسٹ. شیلٹرڈ کوسٹ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ انڈس ریور جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے پانی لے کر انڈس ڈیلٹا میں آ رہی ہے, اور وہاں پر ایک نیچرل ایسچوری بنی ہے, اور وہاں اس کا پھیلاؤ دیکھیں کہ ابھی بھی 6 لاکھ ہیکٹرز کے اوپر جو ہے اس کا پھیلاؤ ہے. تو اس نے کریکس بنائیں, اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی مسعود صاحب نے کہا کہ ایک جو ہے گزری کریک تھی, کورنگی کریک تھی, اب جو ہے وہ وہاں بند ہو گئی ہیں. اور ایک کریک جو تھی وہ رن آف کشت جو ہے, جو آپ کو اگر تھرپارکر کی طرف آپ ٹریول کریں گے تو ایک آپ کو جو ہے نا وہاں بھی ایک جو ہے نا کریک مل رہی ہے. لیکن وہاں ایسچوری ہے اور ایکو سسٹم ہے, لیکن وہ ڈسکنیکٹڈ ہے. تو ڈسکنیکشن جو تھا وہ ڈیو ٹو سم سزمک جو ایونٹس ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈسکنیکشن ہوا ہے. اب ہم پاپولیشن کی بات کریں اور اس کی جو سیٹ اپ کی بات کریں اور اس کی جو نیچرل جو ایکو سسٹم ہے اس کی بات کریں, تو ایک بندر تھا کھارک بندر یہاں پر. وہاں جو ہے انیشل ٹریڈ وغیرہ یہاں سے ہوا جو ماڈرن ہسٹری ہے. پھر وہاں پر جو ہے ایروجن کی وجہ سے اور جو فلڈس آئے یا ایونٹس ہوئے ایسے مانسون کے, تو وہاں پر وہ جو ہے نا بندر ڈسٹروائے ہوا. تو یہاں آہستہ آہستہ جو اس طرف پاپولیشن کا شفٹ جو ہے, اور جن لوگوں نے شفٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ جگہ جو ہے دیٹس مچ پروٹیکٹڈ. اور پروٹیکشن کیا تھا؟ پروٹیکشن یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے نیچرل جو فارسٹ تھے, مینگروز جو تھے, مڈ فلیٹس تھے, دیور ہیلدی, اور نورشمنٹ جو تھی ان کی وہ کنٹینیوسلی ہو رہی تھی. کیونکہ انڈس ریور سے جو پانی آ رہا تھا اس کی وجہ سے جو سلٹ لوڈ ہے وہ مسلسل یہاں پر آ رہا تھا. تو مڈ فلیٹس جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپنی جو صحت تھی ان کی وہ برقرار تھی, اس لیے مینگروز جو ہے فلورش کر رہے تھے. تو دس پلیس واز فاؤنڈ سیف فار ریزیڈنس ایز ویل ایز فار ٹریڈ. اس کے بعد جو ہے نا یہ جو تالپروں کا زمانہ ہے اور کروڑوں پیریڈ جو ہے ڈائنیسٹیز جو ہیں ان کے پیریڈ میں اس کو تھوڑی سی اٹینشن ملی, لیکن اتنی نہیں ملی. تالپروں کے زمانے میں تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا یہاں پر, لیکن ایکچوئل کام جو ہے برٹش پیریڈ میں ہوا ہے. جیسے 1830 کا ہم جو ہے ایک میجر جو ہے ایونٹ یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں جو پاپولیشن تھی کراچی کی 14,000 پیپل ور لیونگ ہیئر 1830 میں. پھر 1839 میں یہاں پاپولیشن جو ہے وہ 20,000 ہوئی ہے. اور جیسے پھر اس کے بعد جو کراچی کو جو ہے جب یہ انیکس کیا گیا, انگریزوں نے فتح کیا سندھ کو, تو یہاں پر جو ہے نا ایک ریگولر جو ہے نا ایونٹ شروع ہونا ہو گئے, اور یہاں پر لوگ جو ہے نا ٹریڈ کے لیے آئے, پھر سیٹ اپس بنانے شروع ہوئے.
تو کراچی جو ہے نا وہ ایک سینٹرل پوائنٹ رہا ہے کاروبار کی بھی, سویلائزیشن, انڈس ڈیلٹا جو ہے سویلائزیشن کی بھی, ٹریڈ کی بھی. اور یہاں پر جو ہے ہمیں جو میجر جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں مل رہا ہے ریزیلینس آف کراچی. کیوں ریزیلینٹ ہے کراچی؟ کیونکہ اس کے پاس جو ہے نا 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو اس کے پاس نیچرل تھیں یہاں پر کوسٹ پر. ایک تو جہاں پر مینگروز جو تھے, ایک بیریئر تھا جو سائیکلون سے اور مانسون جو تھیں اور ہوائیں چل رہی تھیں, اس کے نتیجے میں کراچی جو ہے کوسٹ جو تھی وہ پروٹیکٹڈ تھی. دوسرا یہاں پر جو پانی آ رہا تھا اوپر سے لیاری ریور سے, اور جو آپ کی ہب ریور ہے, لیاری ریور ہے, اور ملی جو ریور ہے, یہاں سے جو پانی آ رہا تھا تو وہ بھی کراچی کو جو ہے نا ایک واٹر سپلائی اور پانڈیجز جو بنے ہوئے تھے نیچرل یہاں پر, تو ایک فریش واٹر جو ہے نا وہ بھی آپ کو جو ہے نا ریزیلینس کراچی کی وہ بڑھا رہا تھا. تو لوگوں کو جو انہیبیٹنٹس ہیں ہم اس کے ان کے اگر دیکھیں اور ٹریڈ دیکھیں تو ہمیں کراچی جو ہے نا وہ ہمیں ماضی میں ریزیلینٹ ملا ہے. لیکن اب جو ہے جو نیچرل جو ایکو سسٹم ہے اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس چینجنگ ریپڈلی. الدو ہم جو ہے کراچی کو ابھی بھی ہمارا میجر جو ہے نا ٹریڈ سینٹر ہے اور یہاں پر ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور ہم میگزیمم فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ اگر کراچی کے چینلز میں آپ جو کریکس ہیں وہاں پر آپ اگر کسی کو جانے کا تجربہ ہوا, آپ دیکھیں گے وہاں ڈریجر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. جو مین جو شپنگ چینل ہے ہمارا اس میں ڈریجر چل رہے ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو وجہ بتاؤں, کیونکہ جب ایروجن کا جو لیول ہے آپ کی زیادہ ہوگی چینلز کے اندر تو ظاہر ہے سلٹنگ زیادہ ہوگی. تو کراچی کی جو گروتھ ہو رہی ہے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو جو ہے وہ ہم لینڈ فل کر کے, مینگروو کاٹ کر لینڈ فل کر کے ہم شہر کو سمندر کی طرف بڑھا رہے ہیں. لیکن آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ ہمارے جو آئیلینڈس ہیں, جیسے یہ ہمارا جو آپ کو امار جہاں پر بنا ہے اس کے سامنے جو ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پر ایک جگہ سے ایروجن ہو رہی ہے, دوسری جگہ پر چینل جو ہے وہ وہاں پر ڈپوزیشن ہو رہی ہے. جی, تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے نا جو کنسٹرکشن جو ہے یا ہم بلڈ اپ جو کر رہے ہیں, آرٹیفیشیل جو بلڈ اپ کر رہے ہیں, ہمیں کس طرح کا نقصان ہو رہا ہے. اب کراچی میں جو ہے سیوریج کا سسٹم دیکھیں, ہمیں ہر وقت سن رہے ہوتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے نا کمبائن ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے چاہیے. پہلے تو اس کا لاجک کیا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, ہم سائنٹیفکلی کیا جانتے ہیں کراچی کے جو پروڈکشن سے جو سیکٹرس ہیں اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, کس طرح کے کیمیکلس یوز ہوتے ہیں, کس طرح کے جو ہے نا ٹاکسنس یوز ہوتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا ایک انڈیویڈول نیڈ ہے کہ اس کو آپ جب ایٹ ان سب کا اثر ہو رہا ہے. سوری میں ایٹ سورس جو ہے اس کو آپ ٹریٹ کریں, کیونکہ کمبائن ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ سب چیزوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. بالکل, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آئی ایم سوری آئی ایم رشنگ یو, آئی ہیٹ ٹو ڈو دیٹ, لیکن وقت کم, مسائل بے تحاشا. ہمارے اگلے مہمان شاہ مراد علیانی صاحب ماہر ماحولیات ہیں, اور ان سے ہم جاننا یہی چاہیں گے کہ ماحولیات کے حوالے سے ان ٹرمز آف دی انوائرمنٹ ہم لوگ ایز سٹیزنس ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے. شاہ مراد صاحب. Thank you. Good question. I'm glad you brought this line of questioning. میرے خیال میں کہ سب سے پہلی بات, just taking on the points that Masood has also spoken about and Nadeem, ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں کراچی میں, not only in کراچی, پورے پاکستان میں there is a huge land mafia. تو ہماری جو بھی اسپیسیز ہوتی ہیں, گرین اسپیسیز which they consider to be of no use, وہ جو ہیں ٹیک اوور ہو جاتی ہیں, ہم لوگوں کو پتہ نہیں لگتا, اینڈ پارکس آپ کے سوالو اپ ہو جاتے ہیں, آپ کے ایسچری سوالو اپ ہو گئے ہیں, نیچرل ڈرینیجز ان کراچی ہیو بین سوالوڈ اپ. سو سب سے پہلے تو آئی تھنک پراپر لینڈ یوز پلاننگ اینڈ زوننگ از اسینشیل فار دا سٹی. اینڈ آئی نو دیٹ دیر بین پریویس ماسٹر پلانز, سب کچھ ہے ہم لوگوں کے گورنمنٹ اداروں میں, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سو وی ایز سٹیزنز, آئی تھنک ہم لوگوں کا بھی ایک رول ہے, ہم یہاں رہتے ہیں اور ویو انویسٹڈ ان کراچی, ہم لوگوں کا گھر ادھر ہے, فار بیٹر اور فار ورس وی آر اسٹک ہیئر. سو ابھی آئی تھنک دیٹ ٹائم از گون کہ جب ہم لوگ ان انوالوڈ بیٹھے رہتے ہیں. وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ مور انوالوڈ. وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی ٹیک اوور پبلک اسپیسز,
because if we don't, somebody else will. So reclaim your city, make sure that you act as responsible citizens. जब आप देखते हैं कि there are legislations, then why are those legislations not being enforced? और ये तो बहुत सी चीज़ें हैं. But on a personal level, like Katrina said, I think it's very important that we take responsibility. अब climate change के impacts आप लोगों ने सब ने देख लिए हैं, उसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है. You have heat waves, you have extreme weather patterns. और कराची में मेरे ख्याल में कि बारिश हम लोगों के लिए अभी नुकसानदेह देखी जाती है, but it's not really. अगर आप देखें, it is a bounty from God. It's just because our city is so badly managed कि हम लोग उससे सफ़र करते हैं. अगर आप छोटी सी एक मिसाल है कि आपने हर जगह को कंक्रीट कर दिया है, हर जगह NV-क्रीट डाल दिया. आपने डिफेंस की बात की थी, DHA में फेज़ 5 में पानी, क्योंकि पानी के कहीं जाने का रास्ता नहीं है. आपके इवन द साइड वॉक्स, द आइलैंड्स, उसके ऊपर भी NV-क्रीट हो गई है, तो पानी जाएगा कहाँ? इट हैज़ टू देन कलेक्ट. So we need to establish more green spaces. We need to establish more wetlands in Karachi. मसूद ने बड़ा अच्छा बताया कि जो पुरानी लगून्स थी यहाँ मुझे याद है एक झील पार्क होती थी, ये इस तरह की चीज़ें थी, वो कहाँ गई? उनका क्यों कोई ख्याल नहीं रख रहा? अगर हम लोग देखें, हम लोगों में, मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों में बहुत कैपेसिटी है, ठीक है ना? हम लोग अगर अपना if we make up our minds, there is a lot of capacity and there's a lot of unused capacity. आप लोग सब, मैं देख रहा हूँ काफ़ी young लोग इधर आए हुए, which is very good to see. So everybody has some capability and some resource. If you direct that capability and resource in a responsible manner, you can have and you can create impact. So अपने lifestyle को देखें, ये जो हम एक कंज्यूमर साइकिल में घुसे हुए हैं उसमें से निकलें. ये प्लास्टिक बोतलें छोड़ दें, प्लास्टिक बैग्स छोड़ दें. आप अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जितना कम करेंगे उतना बेहतर है. सो द चेंज हैज़ टू स्टार्ट विद यू. हम लोग हमेशा कहते हैं कि यार वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा. Forget everybody else. If you make the change, if all of us here make a change, that's substantial. If everyone makes that commitment कि यार ठीक है मैं चेंज करूँगा, मैं अपने घर में देखता हूँ कि मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं पानी किस तरह अपना यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने वेस्ट को किस तरह डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, मैं यू नो. सो वही चीज़ें जो हैं दे विल फिल्टर थ्रू द रेस्ट ऑफ योर हाउस होल्ड, आपके फैमिली, आपके सर्वेंट्स एक्सेट्रा. Get that sort of awareness going through your household. If you happen to be a CEO of an organization, then take that same sort of thinking in your business. इसी तरह change आएगा. Change कोई और नहीं लाएगा, change हम ही ला सकते हैं. So, I really feel that the onus is on us. It's not just on the government. We know what the government is capable of and what it's capable of not. So it's pretty fair. I mean, हम सब देख सकते हैं कि कराची का जो हाल है, इन्होंने बड़ा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, दोनों ने बड़ा इम्प्रेसिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया. पर आप देख लें कि कराची कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो फिर बद से बदतर ही होता रहेगा. स्पेशली with the foreseeable climate change impacts, आप लोगों के पास और severe weather patterns आएंगे. You have to prepare for that. अभी आपके पास winter है, गैस नहीं है, हम लोग लकड़ियों पे खाना जला रहे, अपना पका रहे हैं. I mean, we're down to the dark ages. So if not now, when? That is what I'd like to say. It starts with you. शामराज साहब, आपने वही बातें कही हैं जो शायद अगर मुझे वक्त मिलता मैं और चिल्ला के बोलती. आपने इतनी खूबसूरती से बोला है. आप लोग में से कितने लोग क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट जाने का इत्तेफाक हुआ है? कैन आई सी अ शो ऑफ हैंड्स? A few people. मैं रियली आपसे गुजारिश करूँगी कि क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट ज़रूर जाइए. वो एक कदम है, एक छोटा लेकिन एक अहम कदम है जिसकी हम बात कर रहे हैं. कराची के जो मसाइल आ रहे हैं, हम लोग शायद इतना शोर नहीं मचा रहे जितना कि हमें मचाना चाहिए. शामुराद साहब, नदीम साहब, मसूद साहब, सब की बातों को 100% आपने तारीख़ी पस मंज़र देख लिया है.
آگے کیا ہو رہا ہے وہ آپ CGI کمپیوٹر جنریٹڈ ہارر مووی امیجز دیکھ لیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کراچی میں آنے کیا والا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ایگزیجریٹ کرتی ہوں. آئی پرومس یو مائی وائلڈسٹ ایگزیجریشنز ول بی لیس دین واٹس کمنگ. Any questions very briefly because we literally have very little time. جی صاحب in the green shirt. جی بالکل آپ. اور یہ اپنا نام بتا دیجیے گا اور آپ کا سوال کس کی طرف ہے. Am I audible? Yes. میرا نام محمد زبیر ہے اینڈ آئی ٹیچ ان اے پرائیویٹ یونیورسٹی. ابھی بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں جو کہ اس وقت جو کلائمیٹ کرائسس ہے بلکہ کلائمیٹ کیٹاسٹراف کہہ لیں جس طرح کی جو صورتحال ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اٹس بیکاز دا پیپل دوز ہو ہیو لائک کارپوریٹ گریڈ. اگر صرف ابراہیم حیدری کا یہ جو پورا بیلٹ آپ دیکھ لیں کہ جا کے جہاں پر پورے کوسٹل بیلٹ کو وہاں سی روجن کر کے وہاں فیکٹریاں بنا کے اور اس کا جو سارا پورا وہاں کا کچرا ہے وہ جمع کر کے وہاں چھوڑ دیا گیا ہے. یو سیڈ ایوری ون آف us از رسپانسبل. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیز آر فیو پیپل. ایک چھوٹی سی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایلیٹ ہے اینڈ اس کے ایکشنز کی کاسٹ یہاں کا مزدور کسان اور جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ اس کی قیمت چکا رہے ہیں. اوکے وی آر شارٹ آف ٹائم سو سوال آپ کا اگر ہے یا یو وانٹ میں اسی پہ تھوڑا سا آپ کا یہ شاہبراد صاحب آئی تھنک دس از ٹو یو. ہاں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جب میں بولتا ہوں یو آر رسپانسبل اور وی آر رسپانسبل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپیسیفک انسیڈنٹ لائک ابراہیم حیدری. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کریں گے, آپ کیا کر سکتے ہیں فار دی انوائرمنٹ. آپ کو آئی مین یو آر اے پروفیسر یو سیڈ سو یو نو کہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں. آپ پچھلے 10 20 30 سال سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سیزنز آپ کے کیسے چینج ہو گئے ہیں. انفیکٹ مسعود نے بات کی تھی اباؤٹ پالینیٹرز کے ان کے اربن فارسٹ کی ریجنریشن سے کیسے نئے نئے بٹرفلائز اور ریئر بٹرفلائز واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ایز اے سٹیزن آف کراچی وچ ہیز اے ویری پازیٹیو امپیکٹ. ٹھیک ہے. سو آئی وانٹ ٹو فرسٹ کریکٹ یو آن دیٹ کہ رسپانسبلٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے اقبال حیدری میں وہ کر دیا وائی یو رسپانسبل. نو, آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ ان یور ڈیلی لائف ہاؤ ڈو یو امپیکٹ یور ایکو سسٹم ویئر یو لیو, دا پیپل, دا کمیونٹی, دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو اسپیسیفک اقبال حیدری والی بات ہے, میں شروع میں نے اسی بات سے کیا تھا لینڈ یوز پلاننگ اور زوننگ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. آبویسلی دا گورنمنٹ ایجنسی دیٹ از مینڈیٹڈ ٹو لک آفٹر لینڈ یوز پلاننگ اینڈ زوننگ از دا ون دیٹس ریسپانسبل فار واٹ ہیپنڈ ایٹ اقبال حیدری, رائٹ, ابراہیم حیدری, سوری. ندیم صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب برٹش لوگوں نے یہاں کراچی کو ایک ٹریڈ سینٹر بنانا شروع کیا تو ہم ہسٹوریکل ریفرنسز دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کراچی کا جو انوائرمنٹ تھا اور ایئر واز سو پیور سو کلین کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ جو استماع کے لوگ تھے ان کو کراچی شفٹ کرتے تھے. دیٹ واز دی ایئر کوالٹی آف کراچی ان دیٹ ٹائم. اب آپ امیجن کریں کہ ہم جو ہے وی آر سیکنڈ ڈرٹیسٹ سٹی ان دا ورلڈ. آپ کی کراچی کی جو ہر گھر میں آپ کو جو ہے نا الرجی کا, آنکھوں کا, ہر گھر میں مسئلہ مل رہا ہے آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے جو ہے نا کراچی میں کلائمیٹ ایکشن دیکھا ہے لوگوں کی طرف سے؟ کبھی آپ نے کوئی گروپ یا ایسے لوگ جو ہے نا واک دیکھے؟ کبھی آپ نے شارع فیصل پہ, کسی یونیورسٹی روڈ پہ, کسی یونیورسٹی نے لیڈ کیا ہو یا کسی این جی اوز نے یا کوئی کلبس نے؟ ہم انوائرمنٹ کی بات نہیں کرتے. وی آر ویری سینسٹیو. ہم جو ہے نا جو انٹرنیٹ کا پیکیج ہے اس پہ تو ہم 10 مرتبہ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں, ٹویٹر پہ لکھتے ہیں, لیکن ہم انوائرمنٹ کی بات نہیں کرتے یا ہم کبھی باہر نہیں آتے. کتنی ملین کی جو ہے نا پاپولیشن ہے, ہمیں پر پرسن جو ہے نا ہمیں وی نیڈ 8 ٹریز. آپ کو ہر انسان کو 8 درخت چاہیے میچور آپ کو جو ہے نا سانس لینے کے لیے. اب کراچی کی جو آبادی ہے وہ 16 ملین سے زیادہ ہے. تو اب ہمیں آپ اندازہ کریں کہ ہمیں جو ہے نا کتنے ملین ٹریز چاہیے. بالکل. آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے یو ول فائنڈ دا آنسر. اور ہمارے پاس جو ابھی کراچی کی جو ٹری کور جو تھا لاسٹ جو ہم نے 2008 میں ہم نے اسیسمنٹ کی
اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جی 7% جو ہے نا وہ ٹری فارسٹ کور ہے کراچی کا, 7% آف دا ٹوٹل جو ایریا ہے کراچی کا. لیکن ابھی جو ہے وہ جو فائنڈنگس ہیں, جو ریسرچ آ رہی ہے اس میں جو ہے نا دا ریزلٹس آر ناٹ مینس گڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈکلائن ہوا ہے اوور دا ٹائم. ہمیں حالانکہ ہمیں جو ہے نا 1% ایچ ایئر اگر ہم ایڈ کرتے تو ہمارا جو ہے نا یہ 21% بن سکتا تھا فارسٹ کور, لیکن اوور دا ٹائم یہ ڈکریز ہوا ہے. اور مینگروز کے اندر بھی I'm afraid we're going to have to wind that up because وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. سوری میں مزید اور سوال نہیں لے سکیں گے اس لیے کہ ہمارا دوسرا سیشن یہاں پہ شروع ہونے والا ہے. میں صرف کلوزنگ میں اتنا کہوں گی کہ ہمارے یہاں کانکریٹ کا جو جنگل بن چکا ہے اس کی ایک سلیوشن جو ہمیں سب نے سوچنی ہے, اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایز انڈیویجولس کیا کر سکتے ہیں. یہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگس ہیں اور ان سب میں جگہ جگہ پہ ہمیں ورٹیکل گریننگ کرنے کی سوچتی ہیں, اور ملکوں میں یہ شروع ہو گیا ہے. اٹ از امپورٹنٹ. کوسٹ سے ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں ہوگا بٹ اپنے ماحولیات کے حوالے سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں, چاہے آپ اپنے فلیٹ میں برآمدے میں پودے رکھ کے ان کو پھر سائڈ سے نیچے جانے دیں, لیکن آن اے ویری لارج اسکیل ہمیں ورٹیکل گریننگ یعنی کہ بلڈنگس پہ ہریالہ کرنا اور درخت لگانا. درختوں کی جگہ کم رہ گئی ہے, اور انڈیجنس پلانٹس لگانا. خدارہ یہ الٹے سیدھے پودوں کو باہر کے ملکوں سے نہ لائیں. ہمارے اپنے جو پودے ہیں, جو نیم ہو گیا یا مرنگا ہو گیا, جو ہمارے انڈیجنس اسپیشیز ہیں, انہی کو ہم نے فروغ دینا ہے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مسعود صاحب کا کہ انہوں نے یہ سیشن رکھا اور یہ بہت اہم ہے. ندیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اینڈ شامراد صاحب تھینک یو سو مچ. اینڈ میں صرف جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ آئی ہوپ کہ آج یہ ایک مختصر سیشن کی واٹ وی ول سی فرام دس از اے ڈے لانگ سیشن, اس لیے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہمیں دن بھر بات کرنی ہے, 2 دن بات کرنی ہے, اسٹریٹجیز نکالنی ہے. اور میڈیا کے کیمراز مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. خدارہ میڈیا والوں سیاست سے نکلو اور اصلیت پہ آؤ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت زیادہ